بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ اور اس کی آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے اذان کہہ دی جائے، یعنی جمعے کی نماز کی اذان کہہ دی جائے، تمہیں بلایا جائے جمعے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جمعے کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے آنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ فسعوا کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑ لگانا، آگے بڑھنا۔ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ تم کوشش کرو اللہ کے ذکر کی طرف۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یعنی اپنی تجارت، بزنس، کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور جمعے کے لیے آنے کی کوشش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے جمعے کی ادائیگی کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا، سوائے چند افراد کے جو مریض ہیں یا جو مسافر ہیں، اور اسی طرح جو لوگ معذور ہیں، نہیں آ سکتے، خواتین، ان کو اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے جمعہ کی ادائیگی یہ فرض ہے۔ اور فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کیا کرو اور کوشش کر کے آ جاؤ، اور جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے تو خرید و فروخت کو، اپنے کاروبار کو بھی بند کر دو۔
ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین جو خالق اور مالک ہے اس نے فرما دیا کہ یہ کام بہتر ہے، جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، جس کام کی خاطر تم جمعے میں سستی کرتے ہو، جمعے کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہو یا جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ جمعہ کی نماز ادا کرنا، جمعے کے لیے آ جانا، اللہ کے ذکر کی طرف حاضر ہو جانا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر یہ ایک خاص وقت ہے نماز جمعہ کا وقت کہ جب اس کا خطبہ، اس کا آغاز ہو جائے تو لوگ جمعے کے لیے آ جائیں، اور جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو اس کے بعد جا سکتے ہیں، اس کے بعد پابندی نہیں ہے کہ انسان کہیں گھنٹے بیٹھا رہے، بلکہ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم نے زمین میں جانا ہے، کمائی کرنی ہے، اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرنا ہے، تو جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں چکر لگاؤ، بکھر جاؤ زمین میں، رزق تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو رزق تمہارے لیے لکھا ہوا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے کہ رزق کی تلاش، روزے کی تلاش میں نکل جاؤ، لیکن ایک لیمٹ ہے کہ جب جمعے کا وقت ہو تو پھر چھوڑ دو تجارت اور کاروبار کو، جب جمعہ کی نماز ادا کر لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور اس کے بعد وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل، رزق، اس کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو بہت زیادہ، کثیرا، جمعے کی نماز ادا کر لی، اگر وقت کم ہے، تم یہاں پر بیٹھ کے پورا دن ذکر و اذکار میں نہیں گزار سکتے، کچھ وقت مزید بیٹھ کر ذکر کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، رزق کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی کی پرابلم ہے، تو فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے، کام کرتے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا ذکر دل سے بھی کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے۔ انسان کے اعمال اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، رزق کی تلاش میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہتا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ چلتے پھرتے بھی، رزق کی تلاش میں بھی تم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کیا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کی جائے، اور جس عبادت کو اللہ نے فرض کیا ہے اس کے لیے وقت نکالا جائے، اور اس کے ساتھ جب عبادت سے انسان فارغ ہو جائے تو اپنے رزق کو تلاش کرے، اور پھر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کی یہ آخری آیت، آیت نمبر 11 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا بھی ذکر کر دیا۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے تجارت اور کھیل تماشے کو دیکھا تو وہ اس کی طرف چلے گئے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مدینہ میں کھانے پینے کو کچھ میسر نہ تھا، بھوک تھی، اور ایک تجارتی قافلہ آیا، اور وہ اس وقت پہنچا کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے۔ جب یہ محسوس ہوا، پتہ چلا کہ تجارتی قافلہ آ گیا ہے، ساز و سامان اور غلہ آ چکا ہے، شام سے غلہ آ چکا ہے مدینہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جو سامعین ہیں وہ اس کے لیے، تجارت کے لیے، اس غلے کے لیے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے، یہ صرف ایک ہی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ دیکھو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، اس دنیاوی کھیل تماشے کو دیکھا، تو یہ لوگ بکھر گئے، آپ کو چھوڑ دیا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو وہاں پر کھڑا چھوڑ دیا۔ قل، اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے، انہیں بتلا دیجئے کہ تم لوگ واعظ و نصیحت کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، خطبے کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کی طرف چلیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے،
اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ مال جس کو انسان جس سے محبت کرتا ہے, جس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے, اگر یہ سمجھ لے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ بات بھی سمجھ لے کہ یہ مجھے اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتا, تو پھر وہ اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے وہ وقت نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل, اے پیارے رسول آپ کہہ دیجئے, ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین, کہ جو اللہ کے پاس ہے خیر من اللہ, وہ کھیل تماشے سے بہتر ہے, ومن التجارہ, اور بزنس سے بہتر ہے. جو اللہ کے پاس انعامات ہیں, جو اللہ رب العالمین نے اپنے مطیع اور فرمانبردار بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں, جو اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے, اور اسپیشل جمعے کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو فضائل اس کو ملتے ہیں, کیونکہ یہ دن پورے دنوں کا, ہفتے کے سب دنوں کا سردار دن ہے, یہ افضل دن ہے. اس دن اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا اس کی خاص فضیلت ہے. اس میں ایک گھڑی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس گھڑی کو پالے, اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مراد کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن انسان غافل رہتے ہیں, ہفتے میں ایک دن ہے اور ایک دن بھی آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. اگر اس کی قدر انسان کر لے اور سمجھ لے کہ یہ بہتر ہے, کیونکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی انسان کی بات میں شک کیا جا سکتا ہے, کوئی عام آدمی ہو اس کی بات میں شک کیا جا سکتا ہے, لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیں یا قرآن مجید کچھ کہہ دے, قرآن مجید کا کوئی حکم, کوئی آیت آ جائے, تو اس میں مومن شک نہیں کر سکتا. تو فرمایا اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیجئے, قل, کہہ دیجئے, ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دنیاوی کھیل تماشے سے, دنیاوی بزنس سے بہت زیادہ بہتر ہے. تم اس کو بہتر سمجھتے ہو؟ اللہ کے پاس بہت کچھ ہے, وہ خالق اور مالک ہے, وہ بادشاہ ہے, اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. تم اس وقت میں کتنا کما لو گے, کتنا جمع کر لو گے, لیکن اللہ کے پاس بہت کچھ ہے, اس سے مانگنے والے بن جاؤ, اس کی عبادت کے لیے وقت نکالو, اللہ تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا, تمہارے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا. تم اس پر یقین اور توکل کر کے ان چیزوں کو چھوڑو, اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین, فرمایا اللہ کے پاس بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. خیر الرازقین, بہترین رازق ہے, رزق دینے والا وہی. تو جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے. اس دن کے مسنون اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان غسل کر کے جمعے کے لیے حاضر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح البخاری کی حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ نے فرمایا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم, فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ ضروری ہے ہر بالغ شخص پر. ہر بالغ شخص جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہے, 15-16 سال کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, تو فرمایا ہر بالغ شخص کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. واجب, واجب ہے, اور واجب کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ یہ تاکیدی حکم ہے. ویسے غسل کرنا سنت ہے, کیونکہ باقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل نہیں بھی کر سکا, وضو کر لیتا ہے, تو جمعے کے لیے آ جائے تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا. لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے, اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے کہ جمعے کے دن غسل کر کے جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ. وَأَن يَسْتَنَّ وَأَن يَمَسَّ طِيبًا, اور پھر دوسرا طریقہ یہ بیان کیا کہ دانتوں کو صاف کیا کرو, مسواک کرو. مسواک کرنے کے ساتھ پھر فرمایا وَأَن يَمَسَّ طِيبًا إِن وَجَدَ, اور اگر وہ شخص خوشبو پاتا ہے تو خوشبو بھی لگا کر آئے. جمعے کے لیے پریپیئر ہو کر, تیار ہو کر انسان اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے وہاں پر پہنچے, خوشبو بھی لگائے, غسل بھی کرے, اچھے کپڑے بھی پہنے, اور اس کے بعد جمعہ کے لیے حاضر ہو جائے ایک خاص تیاری کے ساتھ, اور جلدی آنے کے لیے کوشش کرے. کیونکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن سے یہود بھی غافل رہے اور نصارہ بھی غافل رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اختیار دیا کہ تم عبادت کے لیے ایک دن چن لو, تو وہ جمعے کو بھول گئے. انہوں نے اس کے علاوہ ہفتے کے دن کو اختیار کر لیا. نصارہ کو کہا گیا تو انہوں نے اتوار کے دن کو چوز کر لیا, اور مسلمانوں کے مقدر میں یہ جمعہ کا دن آیا. حالانکہ مسلمان بعد میں آنے والے ہیں, لیکن ان کو دن پہلے والا مل گیا, اور یہ فضیلت والا دن ہے. اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے.
کہ ہفتے کے دنوں میں سے یہ دن سب سے افضل دن ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل ترین دن ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ بڑا فضیلت والا دن، تو اس کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا، اور اس کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر جمعے کے لیے حاضر ہونا، یہ مسنون عمل۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح، کہ وہ شخص جو جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، کیسے غسل؟ جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، یعنی اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، غسل کرتا ہے، ثم راح، اور پھر مسجد کے لیے آ جاتا ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، جلدی آ جاتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَ، پہلی گھڑی میں حاضر ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ کیا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ ہر ہفتے 7 دن کے بعد ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دے؟ کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، ایک دن، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَ، جس شخص نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پہلی گھڑی میں آ جاتا ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَ، فرمایا گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور پھر دوسرا شخص جو اس کے بعد آیا، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، تو گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ کے راستے میں مال کو قربان کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بہت ساری احادیث، قرآن مجید کی آیات اس پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں، سوچئے کہ کوئی شخص ہر ہفتے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ کوئی عام سٹوری نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ گارنٹی دی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے رسول اپنے پاس سے بات نہیں کرتے، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو حکم دیتے ہیں پیارے رسول وہی حکم، وہی بات امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی بھی امتی جو جمعے کے دن پہلی گھڑی میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، اس نے گائے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اور جو تیسری گھڑی میں، یعنی جمعہ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں ہیں، فجر سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور بعض شارحین نے کہا کہ طلوع شمس سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ فجر سے لے کر جمعہ سٹارٹ ہونے تک ان کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 5 گھڑیوں میں، تو پہلی گھڑی وہ بنے گی جو سب سے پہلے والا گھنٹہ ہے۔ اگر 5 گھنٹے ہیں فجر سے لے کر جمعہ کے سٹارٹ ہونے تک، شروع ہونے تک، تو پہلے گھنٹے والے شخص جو لوگ فجر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، اس کے بعد دوسری گھڑی میں جتنے لوگ آگے ان کو گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر تیسرے گھنٹے میں یا تیسری گھڑی میں جو لوگ پہنچتے ہیں، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ قَبْشًا أَقْرَنًا، تو اس کو ثواب ملتا ہے ایک مینڈا اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، گوٹ، بکری، سینگوں والا مینڈا اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا، جو تیسری گھڑی میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، جو چوتھی گھڑی میں پہنچتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجًا، گویا کہ اس نے مرغی اللہ کے راستے میں ذبح کر دی، صدقہ کر دیا۔ اور فرمایا اس کے بعد جو ساعت الخامسہ 5ویں گھڑی میں پہنچتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضًا، گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام اذان ہوتی ہے، امام خطبے کو شروع کر دیتا ہے، تو فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ بھی اللہ کا ذکر سنتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، مومنین تم اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، جلدی آنے کی کوشش کرو۔ تو جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور ایسے یہ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب
ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ، فرمایا کہ وہ شخص جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، اپنے بدن کو پاک کیا، صاف کیا، سر کو دھویا، پورے بدن کو دھویا، غسل واغتسل، اور ایک مطلب یہ ہے کہ خود بھی غسل کیا، اپنی فیملی کو بھی غسل کروانے کا وہ سبب بنا، ثم بکر وابتکر، اور پھر جلدی جلدی مسجد میں آنے کے لیے اس نے کوشش کی، ومشا ولم یرکب، سوار ہو کر نہیں آیا بلکہ پیدل چل کے آیا ہے، دنا من الامام، اور امام کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے، فاستمع، اور بڑی توجہ سے خطبے کو سنتا ہے، ولم یلغ، اس میں کوئی لغو بات نہیں کرتا، توجہ سے خطبے کو سنتا ہے، سماعت کرتا ہے، تو اس کو اجر کیا ملے گا؟ پہلے 4 چیزیں نوٹ کر لیجئے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جس نے غسل کیا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے بعد جلدی آنے کی کوشش کی، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ پیدل آیا، سوار ہو کر نہ آیا، امام کے قریب بیٹھ گیا، چوتھی چیز، اور بڑی توجہ سے پانچویں چیز یہ ہے کہ بڑی توجہ سے اس نے خطبہ سنا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اجر کیا رکھا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، کہ وہ ایک سٹیپ لے کر آیا ہے، ایک قدم چل کر آیا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے کا اور قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے! تھوڑی سی کوشش کی جائے، انسان غفلت سے نکل جائے اور اس جمعے کے دن کی قدر کر لے، غسل کر کے جلدی مسجد میں حاضر ہو جائے، تو کس طرح سے وہ ثواب کو سمیٹ سکتا ہے۔ اور اس کی قدر ہمیں تب آئے گی جب ہماری روح پرواز کر جائے گی، جب ہمارے پاس ثواب حاصل کرنے کا کوئی چانس اور موقع باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت انسان یہ کوشش کرے گا کاش میں دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیتا، لیکن اس وقت کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک عظیم دن ہے، اس کی قدر کیجیے۔ اور پھر شیطان انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کو سست کر دیتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان پر میں غالب آ جاؤں، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ آپ ذرا سوچئے، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، اس کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ اس سجدے کا مجھے حکم ہوا تھا، میں نے نہیں کیا، آج یہ بنو آدم کی اولاد یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ انسان پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، بہانے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقہ خطبہ جمعہ میں ہم نے وضو کا طریقہ بیان کیا تھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کر وضو کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑ لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ۔ صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ جو شخص نیند سے بیدار ہوا، اب اس نے وضو کرنا ہے، تو سب سے پہلے وضو کرتے ہوئے اس نے ناک کو 3 دفعہ جھاڑنا ہے۔ حالانکہ اگر ایک دفعہ بھی پانی ڈال کر ناک کو جھاڑ لیا جائے وضو مکمل ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، 3 دفعہ ناک کو جھاڑے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شیطان اس کے ناک پر آرام کرتا ہے، جب وہ رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے ناک پر آرام کرتا ہے، شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے، پھر انسان پریشان ہوتا ہے، میرے اوپر شیطان آ گیا ہے، مجھے پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں، مجھے سکون اور اطمینان نہیں مل رہا۔ ہم نے خود شیطان کو موقع دے دیا ہے۔ اگر ان احادیث پر عمل کیا جائے، صبح اٹھ کر انسان وضو کرتے ہوئے ناک کو 3 دفعہ جھاڑ لے اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو جائے، تو اس کا دن بڑا ہی اچھا گزرے گا، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کا دن گزرے گا، اور پھر تلاوت سے دن کی ابتدا کر لے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دن کی ابتدا کرے، اس کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ لیکن جب ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جائے کہ انسان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، انسان کی صبح 9 بجے، 8 بجے، 12 بجے اس کی صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز جاتی ہے، جاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے کوشش کی جائے، طہارت کو اختیار کیا جائے، اور انہوں نے حدیث پر عمل کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اور ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کسی بھی بستی میں، فرمایا کہ اگر 3 شخص موجود ہیں اور وہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ کوئی بھی بستی ہے، کوئی بھی دیہات ہے، 3 مسلمان آدمی موجود ہیں اور وہ وہاں پر رہتے ہیں لیکن نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر غالب آ چکا ہے، شیطان ہم پر غالب آ چکا ہے، وہ ہمیں نیکی کے کام نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیں اللہ کا ذکر نہیں کرنے دیتا، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جمعہ کا دن
بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن غسل کرنا چاہیے۔ تو غسل کرنے کا طریقہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ دوبارہ اس کو بیان کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح غسل کا طریقہ بیان کرنے والی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ملتی ہے، صحابہ کرام طہارت، پاکیزگی، ان طریقوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے کہ تم نے وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے۔ تو غسل جو جمعے کے دن غسل کیا جاتا ہے، ایسے ہی غسل کرنا چاہیے جیسے انسان جنابت کا غسل کرتا ہے، اور جیسے خواتین اپنے خاص پیریڈ کے بعد غسل کرتی ہیں، وہ بھی یہی غسل ہے۔ مرد اور عورت جنابت کے بعد جو غسل کرتے ہیں، وہ بھی یہی غسل ہے، اور جمعے کے دن جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابۃ بدأ فغسل یدیہ ثم یتوضأ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، فغسل یدیہ۔ اگر رات کو انسان صبح بیدار ہوا ہے، اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، غسل کرنا ہے، یا جمعے کے لیے غسل کرنا ہے، یا خواتین نے اپنے خاص ایام کے بعد غسل کرنا ہے، تو سب کے غسل کا یہی طریقہ ہے۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے۔ دونوں ہاتھوں کو اس لیے دھویا جاتا تھا کہ اس ہاتھ کو پانی میں ڈالا جائے گا، تو جب ہاتھ ہی صاف نہیں ہوں گے تو پھر پانی بھی صاف نہیں رہ سکے گا، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو دھو لیتے، پھر کیا کرتے، ثم یتوضا، پھر وضو کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اپنے جسم کے پرائیویٹ پارٹ کو دھوتے، کہ اگر وہاں پر کوئی غلاظت لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو دھو لیتے، اچھی طرح سے صفائی ہو جاتی۔ جسم پر کہیں بھی گندگی لگی ہے، پہلے آپ ہاتھوں کو دھوئیں 3 دفعہ، اس کے بعد اس گندگی کو زائل کریں، اس گندگی یا گندی جگہ کو دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد پھر ہاتھوں کو دوبارہ دھویا جائے۔ اور پھر جب ہاتھوں کو دھونا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کا استعمال کیا کرتے تھے تاکہ صحیح طہارت ہو جائے، یا دیوار، چونکہ کچی دیوار ہوتی تھی، اس پر ہاتھ لگا کر، مٹی لگا کر ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ آج شیمپو اور اس طرح کی چیزیں، صابن وغیرہ موجود ہے، تو اس کے ذریعے پھر ہاتھ کو دھویا۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے۔ وضو کا طریقہ ہم پچھلے خطبہ میں بیان کر چکے، مکمل وضو کیا جائے۔ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 دفعہ آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد منہ میں 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، یا ایک ہی چلو کے ساتھ منہ اور ناک دونوں میں ڈال لینا ہے۔ اگر ایسا مشکل ہو تو 3 دفعہ کلی کرنی ہے، اور کلی حلق تک چلی جائے، وہ پانی آپ کے حلق کو تر کرے، اور پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ اس ہڈی تک پانی پہنچ جائے، ایسے اوپر کھینچنا ہے، اور پھر ناک کو جاڑیں۔ تینوں ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک کو جاڑیں، 3 دفعہ کلی اور ناک میں پانی چڑھا کر اس کو جاڑا جائے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھو لیں، اور پھر پانی لے کر اپنے چہرے کو دھوئیں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ وضو بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور غسل بھی، اس کی ابتدا بھی ایسے ہی ہوگی۔ چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کو یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کی چوڑائی میں پورے کے پورے چہرے کو 3 دفعہ آپ نے دھونا ہے۔ اور اگر داڑھی ہے تو اس میں خلال کرنا ہے تاکہ داڑھی کے بال بھی تر ہو جائے۔ چہرہ دھونے کے بعد پھر بازو کو دھونا ہے۔ پہلے دائیں بازو کو، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، اور طہارت حاصل کرنے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ 3 دفعہ آپ نے اپنے بازو کو کونی سمیت یہاں تک دھونا ہے۔ 3 دفعہ دائیں بازو کو دھو لیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ بائیں بازو کو دھو لیں۔ دونوں بازو جب آپ نے دھو لیے، یہاں تک ایسے ہی عمل ہے جیسے آپ وضو میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد غسل کی ابتدا ہو رہی ہے، تو اب آپ نے مسح کرنے کے بجائے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے بالوں کی جڑوں میں ہاتھوں کے ساتھ خلال کرنا ہے، کہ تاکہ آپ کے بال تر ہو جائیں۔ تر ہونے کے بعد پھر پانی کو لے لیں، ایک چلو لیں دائیں سائڈ پر، اور پھر بالوں کو اچھی طرح دھو لیں، پھر بائیں طرف، اور پھر سر کے درمیان میں 3 چلو لے کر، اور اگر آج کل ایسا نہیں ہے تو پھر شاور کے ساتھ پہلے پانی آپ ایسے لے لیں، شاور کے نیچے ہاتھ رکھ لیں، ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ لیں، ایک دفعہ ایسے سر پہ بال پانی ڈالیں، پھر دوبارہ پانی لیں دوسری طرف، پھر درمیان میں پانی ڈال لیں، اس کے بعد پورے سر کو شاور کے نیچے کر لیں، اور ٹوٹی کے نیچے کر کے سر کو دھو لیں۔
سر کو دھونے کے بعد پھر دائیں طرف کو دھوئیں پورے جسم کو، پھر بائیں طرف کو دھوئیں اور پورے کے پورے جسم پر پانی گرا دیں۔ جب آپ کا پورا جسم اس طرح سے تر ہو گیا کہ کوئی حصہ بھی خشک نہیں رہا، ناف کا خصوصی خیال کرنا ہے، اور اسی طرح وہ جگہ جہاں جو خشک رہ سکتی ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچانا ہے۔ پانی پہنچانے کے بعد پورے کا پورا جسم جب آپ کا تر ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے علیحدہ ہو کر یا اسی جگہ پر دوبارہ سے اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کو دھو لینا۔ یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے اور بڑا ہی آسان ہے۔ اس طریقے کو ہمارے بچوں نے بھی سیکھنا ہے، بڑوں نے بھی سیکھنا ہے، خواتین نے بھی سیکھنا ہے، تاکہ ہمیں طہارت حاصل ہو سکے۔ اور آپ حضرات کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے باقیوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے۔ یہ طہارت کا طریقہ ہے، اپنی بچیوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود اس طریقے کے مطابق غسل کریں۔ اور غسل کرنے کے بعد اگر ایسے آپ نے مکمل غسل کر لیا تو یہ وضو بھی ہو گیا ہے، غسل بھی ہو گیا، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا جسم ننگا ہے، آپ نے بھی کپڑے نہیں پہنے، تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے پرائیویٹ پارٹ پر ہاتھ نہ لگے۔ اگر ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر وضو دوبارہ کر لیں، غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوبارہ آپ نے وضو کرنا ہے نماز کے لیے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ جمعے کے دن بھی ایسے ہی غسل کیا جاتا ہے، جنابت کا غسل بھی یہی ہے، خواتین بھی یہی غسل کریں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔